سب سے اشرف جو بنایا وہ انسان کو بنایا۔ اور اس افضل اور اشرف بنانے کے بعد انسان سے مطالبہ ہے، بھئی انسان کو اللہ پاک نے سب سے افضل بنایا، سب سے اشرف بنایا، ذوی القول بنایا، بات کرنے والا، سننے والا، سمجھنے والا، چیزوں کو پہچاننے والا، ہر اعتبار کی صلاحیت رکھنے والا ہے، تو اللہ پاک نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو کوئی نہ کوئی تو مطالبہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا ہم سے۔ تو میرے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے مقصد کو بھی بتایا ہے قرآن کریم کے اندر، انسان کی ذمہ داری کو بتایا ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، صرف اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے روزی کمانا چاہتے ہی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین روزی دینے والے ہیں۔ اس چیز کو میرے بھائی بات اصل میں سمجھ میں آنے کی ہے۔ بات اگر سمجھ میں آ گئی تو دین کے اوپر جان دینا بھی آسان ہو جائے گا، اور اگر بات سمجھ میں نہیں آئی تو میرے بھائی دین کے لیے تھوڑی دیر اللہ کے لیے لگا دینا ہی مشکل ہو جائے گا۔ تو اصل ہمیں بات کو سمجھنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بات سمجھ میں آ گئی تھی، یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے گھر کو گھر نہیں سمجھا، اپنے کاروبار کو کاروبار نہیں سمجھا، اپنے کھیتی باڑی باغات کو کچھ بھی نہیں سمجھا، کیونکہ انہیں یقین ہو گیا تھا اور ان کے دل کے اندر یہ یقین بس چکا تھا کہ یہ دنیا فانی ہے اور اصل جو گھر ہے، اصل رہنے کی جگہ ہے وہ آخرت کی ہے۔ انہیں یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن اس دار فانی کو چھوڑ کر اس دار باقی میں جانا ہے، اور ایک دن قیامت کا دن قائم ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، اللہ تعالیٰ کو پورا حساب دینا ہے۔ تو اسی لیے ان لوگوں نے اگر دین کا معاملہ آ گیا، دین کی بات آ گئی، تو ان کا چاہے اپنی جان قربان ہے، چاہے اپنا گھر بار قربان ہے، کچھ بھی قربان ہے، تو انہوں نے اس میں بالکل دریغ نہیں کیا، بلکہ دین کو مقدم رکھا اور دنیا کو پس پش ڈال دیا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قدموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو ذلیل اور خوار کر کے ڈالا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ میرے بھائی اصل جو مقصد ہے ہمارا وہ دین ہے۔ اگر دین کو مقصد بنا کے چلیں گے تو دنیا خود ذلیل ہو کر ہمارے پاس آئے گی، اور اگر دنیا کو مقصد بنا لیں گے تو میرے بھائی تاریخ گواہ ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے آج تک یہ دنیا کسی کا ہاتھ نہیں ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر خالی ہاتھ آیا ہے اور خالی ہاتھ ہی اس دنیا سے جائے گا۔ اگر انسان کے ساتھ کچھ جائے گا تو اس کے اعمال ہیں، اس کا ایمان ہے کہ جو آدمی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سمجھدار آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو آدمی اس دنیا سے ذرہ برابر بھی ایمان بچا کے لے گیا تو اس کو آخرت میں اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ اللہ کے رسول نے کیوں اتنی بڑی بات فرمائی کہ صرف ایک ذرے کے ایمان پہ، ایمان کے ایک ذرے پہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت کیوں ہے؟ کیونکہ میرے بھائی اس دنیا سے اس ایمان کو بچا کے لے جانا بہت مشکل ہے۔ آج ہم پوری زندگی کے اندر دنیا میں کاروبار میں لگے رہتے ہیں اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ مرنے والا کوئی اور ہے۔ آج کل ہم اپنی گلی محلے میں مشاہدے میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ مر رہے ہیں، انتقال ہو رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن ہم میں سے ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ مرنے والا مر گیا، میں تو صحیح سالم ہوں، میں تو ابھی بڑا ہوں گا، میرے بڑھاپا آئے گا، داڑھی سفید ہوگی اور ایک مدت لگے گی۔ نہیں میرا بھائی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کا ایک وقت مقرر کر دیا، کسی کا جوانی میں، کسی کا بچپن میں، کسی کا بڑھاپے میں، اور وہ اس وقت مقررہ پر جانا ہے۔ تو ہماری عقل مندی یہ ہے کہ ہم ہر وقت تیار نہیں جانے کے لیے۔ اگر ہر وقت تیار رہیں گے تو میرے بھائی جانے میں ذرا سی کوئی دقت نہیں ہونے کی، ذرا کوئی پریشانی نہیں ہے، اور آخرت میں ہمارے لیے آسانی ہے۔ یوں فرمایا اللہ کے رسول نے کہ دنیا جو ہے مسلمان کے لیے قید خانہ ہے۔ اس دنیا کو ایسے گزارنے سے قید خانے میں انسان زندگی گزارتا ہے، اور اصل جو آخرت کا گھر ہے اس کو اپنائیں۔ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی جنت کی طرف دوڑو کہ جس کی لمبائی چوڑائی جو ہے وہ آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ تو میرے بھائی اصل جو ہے ہماری آخرت ہے۔ اس آخرت کو بنانے کے لیے صحابہ کرام نے بات سمجھ میں آ گئی تھی، تو اس دین کو لے کے دنیا بھر کے اندر نکل گئے اور اپنے ایمان اعمال کو بچا لیا اور دوسروں تک پہنچا دیا۔ آج ہماری حالت میرے بھائی ایسی ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر سے ایمانیات نکل گئی، ہمارے گھروں کے اندر سے دین نکل گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے بچے پیدا بھی ہو رہے ہیں، بڑے بھی ہو رہے ہیں، لیکن وہ دین سے اور ایمان سے دور ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے گھروں کے اندر دینیات ایمانیات سکھائی جاتی تھی، لیکن اب ہمارے گھروں کے اندر سے نکل گئی، اسی لیے ہماری نسلوں تک دین نہیں ہے۔ اور میرے بھائی جو بچا کچا دین ہمارے پاس ہے، اگر ہم نے اس دین کو نہیں اپنایا اور اس دین کی محنت کو نہیں کرا تو ہماری آنے والی نسلوں تک یہ دین پہنچ ہی نہیں پانے گا۔
اور میرے بھائی بڑی نقصان کی بات یہ ہوگی، بڑے خسارے کی بات یہ ہوگی کہ ہم ایمان والے گھر کے اندر پیدا ہو گئے اور مسلمانوں کے بچے ہو گئے، اولاد ہو گئے، اور خدا نخواستہ اس دنیا سے بغیر ایمان کے چلے جاؤ. کل قیامت کا دن ہوگا، ایسے کفار جہنم کے اندر جا رہے ہوں گے، اور خدا نخواستہ ہم بھی جہنم میں چلے جائیں تو وہ لوگ ہم پہ ہنسیں گے کہ ہم نے کم از کم دنیاوی زندگی تو اچھی عیش و آرام میں گزار لی، تم لوگ وہاں مصیبت میں اور یہاں مصیبت میں، تو فائدہ کیا ہوا؟ تو میرے بھائی آج اس ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے، آج اپنے اعمال کو بچانے کی ضرورت ہے. اور اس ایمان کو بچانے کے لیے، ان اعمال کو بچانے کے لیے سب سے بہترین اور سب سے مؤثر راستہ جو ہے وہ میرا بھائی یہی ہے کہ ہم اپنے کام کاروبار سے نکل کر، اپنے دنیاوی ماحول سے نکل کر نورانی ماحول میں آئے، اللہ کے گھر میں آئے اور اللہ کے راستے میں وقت نکالیں، اپنا وقت فارغ کریں. میرا بھائی اگر آج ہم وقت فارغ نہیں کرنے گے تو کل ہمیں کرنا پڑے گا. ایک دن موت کا فرشتہ آئے گا اور ہمیں لے جائے گا، چاہے دنیا کے کتنے منصوبے ہوں، کتنے ہمارے کام کاروبار چل رہے ہوں، لیکن موت کا فرشتہ آئے گا اور تمام کو خاک میں ملا کر رکھ دے گا. چاہے ہم کتنے ہی بلند والا عمارتیں اور دیواروں کے پیچھے حائل ہو جائیں، اور چاہے کہیں بھی ہم چھپ جائیں، لیکن موت کا فرشتہ وہیں جا کر رہے گا اور ہمیں لے جا کر کے رہے گا. تو میرے بھائی دنیا تو ضرورت ہے اور آخرت ہمارے مقصد ہے. دنیا کمانا یا مالداروں کی بری بات نہیں ہے، بلکہ دنیا میں حلال روزی کمانے والے کل قیامت کے دن صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے. لیکن میرے بھائی اس دنیا کے اندر اتنا منہمک ہو جانا اور اتنا انہماک کے اس دنیا کو کمانا کہ ہم یہ بھول جائیں کہ میں مسلمان ہوں، میرے اوپر کچھ ذمہ داری ڈالی گئی ہے، میرا خالق و مالک ایک ہے جو میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، مجھے ایک نہ ایک دن اس خالق کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس خالق کے سامنے حساب کتاب دینا ہے. تو میرے بھائی اس کی جواب دہی کون کرے گا؟ آج اگر ہم اپنے اعمال کو نہیں بچائیں گے تو میرے بھائی کل قیامت کے دن ہمارے لیے بڑی گھاٹے کی بات ہوگی اور بڑے نقصان کی بات ہوگی. تو اس لیے میرے بھائی اس اعمال کو، ایمان کو بچانے کے لیے ہمت کریں اور اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ وقت نکالیں، جس طرح صحابہ کرام نے نکال کر لگایا ہے. صحابہ کرام کی تو جانوں کی تشکیل ہوتی تھی، آج ہمارے پاس اتنی اعلیٰ درجے کی تشکیل نہیں ہے. انہوں نے تو اعلیٰ درجے کا دین کا کام کیا ہے. آج ہمارے پاس اس کی ایک مثال ہے کہ ہم بھی اپنے وقت کو فارغ کر کے اللہ کے راستے میں لگائیں اور اس دین کو سیکھیں. اور اس دین کو سیکھنے کے لیے میرے بھائی سب سے پہلی فرصت میں 4 مہینے ہیں. سب سے پہلی فرصت میں انسان 4 مہینے لگائے اور ہر سالانہ اپنا چلہ لگاتا رہے. سب لوگ نیت ارادہ کریں انشاءاللہ اپنی فرصت نکال کے 4 مہینے ضرور لگا دیں گے انشاءاللہ. ابھی فی الحال جو نقد جو تشکیل ہے وہ پرسوں سے ہے، 26 تاریخ سے 3 دن کی تشکیل رکھی ہے. اسے ماشاءاللہ بہت سارے نام بھی آ گئے اور کچھ لوگوں کی وصولیابی بھی ہو گئی. تو انشاءاللہ پرسوں سے 3 دن کی جماعت نکلے گی. تو بتاؤ کون مرد مجاہد تیار ہے 3 دن کے لیے؟ مہتاب عالم. دیکھو ماشاءاللہ مہتاب عالم، اللہ قبول فرمائے. اور بتائیں بھائی، اور بتائیں.